السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وٹامن B9 یعنی کہ فولیٹ. وٹامن B9 جو ہے یہ بھی وٹامن بی کمپلیکس کے گروپ میں آ جاتا ہے. اس سے پہلے پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا وٹامن B1, B2, B3, B5 اور آج ہم پڑھتے ہیں B9. یہ سارے جو ہیں یہ وٹامن بی کمپلیکس کے گروپ میں آ جاتے ہیں اور یہ واٹر سولیبل وٹامنس میں آتے ہیں جو باڈی سے ریڈیلی ایبزارب ہوتے ہیں اور کسی بھی پروسیس سے یہ وٹامنس لاس بھی جلدی ہوتے ہیں اور یہ ہماری باڈی میں زیادہ ٹائم تک سٹور نہیں رہتے ہیں. وٹامنس جو ہیں یہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. RDA کے حساب سے یہ ہمیں پر ڈے بیسس پہ لینے ہوتے ہیں. ہر ایک وٹامن ایسے وٹامن B9 جو ہے یعنی کہ فولیٹ یہ بھی ہمیں RDA کے حساب سے پر ڈے بیسس پہ لینا چاہیے. وٹامن B9 یعنی کہ فولیٹ جس کو ہم فولک ایسڈ بھی بولتے ہیں یہ نیچرلی اکرنگ فوڈ فولیٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے اور یہ ہم سپلیمنٹس سے بھی لے سکتے ہیں ان دا فارم آف فولک ایسڈ یا فورٹیفائڈ فوڈز کی فارم میں. ٹیرائل مینوگلاٹامک ایسڈ اور اس کے ڈیرائیویٹیوز جو ہے یہ سارا آ جاتا ہے فولک ایسڈ گروپ میں. اس کے بعد اگر ہم اس کے فوڈ سورسز کی بات کر لیں گے سب سے زیادہ جو وٹامن B9 یعنی کہ فولیٹ جس کو ہم فولک ایسڈ بھی بولتے ہیں ریچسٹ سورس ہے اس کا لیور, ڈرائیڈ ییسٹ, لیفی ویجیٹیبلز, ویٹ جرم, رائس پالشنگز. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو اس کا گڈ سورس ہیں وہ ہیں ہول سیریلز, ڈرائیڈ لیگیومز جس میں پلسز جو ہیں اس میں 2 پایا جاتا ہے فولک ایسڈ سیریلز سے, یا نٹس یا فریش اورینجز میں یا گرین لیفی ویجیٹیبلز جو بھی ہوں گے جیسے کہ سپائنچ آتا ہے, لیٹیوس آ جاتا ہے ان سب میں, یا کالی فلاور وغیرہ آ جاتا ہے ان سب میں فولیٹ اچھا خاصا پایا جاتا ہے یعنی کہ گڈ سورس فولیٹ کا پریزنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم فیئر سورس یا لیسٹ سورس جو دیکھیں گے وہ مائلڈ سیریلز میں ہوتا ہے یا باقی ویجیٹیبلز لائک برنجال ہوتا ہے یا باقی ویجیٹیبلز باٹل گوڈ وغیرہ ہوتا ہے ان میں لیسٹ اماؤنٹ میں وٹامن B9 فولیٹ پریزنٹ ہوتا ہے, یا ملک اور فروٹس میں لیسٹ اماؤنٹ میں وٹامن B9 پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو یہ فولک ایسڈ یعنی کہ فولیٹ ہیں یہ لاس ہوتا ہے ہارویسٹنگ کے دوران, سٹوریج کے دوران, ڈسٹریبیوشن کے دوران, کوکنگ کے دوران. مطلب جتنا پرسنٹ اس فوڈ میں اس ڈائٹ میں فولیٹ پریزنٹ ہوگا اگر ہم اس کی ہارویسٹنگ, سٹوریج, ڈسٹریبیوشن یا کوکنگ وغیرہ مطلب ڈفرینٹ پروسیسز یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس اگر ہم اس پہ اپلائی کر لیں گے اس سے وہ وٹامن B9 جو ہے وہ لاس ہوتا ہے یعنی کہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. فولک ایسڈ جو ہے یہ ایبزارب ہوتا ہے ریڈیلی اسمال انٹسٹائن سے, پورٹل وین کے تھرو اور پاس ہو جاتا ہے باقی ٹیشوز تک جنرل سرکولیشن سے. اگر ہم فولک ایسڈ یا فولیٹ لارجر ڈوزز میں لیں گے تو اس کا میٹابولزم لیور سے نہیں بلکہ بلڈ میں ہوتا ہے, مینلی کس فارم میں, فولک ایسڈ کی فارم میں, نہ کہ فولیٹ کی فارم میں. اس کے بعد اگر ہم فولیٹ کے فنکشنز کی بات کر لیں گے اس کو چونکہ ہم فولک ایسڈ بھی بولتے ہیں یہ اسینشل ہے ہمارے گڈ ہیلتھ کے لیے, اس سے ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے. فولیٹ جو ہے اس سے ہماری ریئیکشنز ہوتی ہے, یہ ہماری کچھ ریئیکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے جیسے کہ امائنو ایسڈ میٹابولزم ہوتا ہے یا DNA بائیوسنتھسس ہوتا ہے یا فارمیشن آف پرائمری میتھائلیٹنگ ایجنٹ. ان سب کے لیے وٹامن B9 یعنی کہ فولیٹ اسینشل ہے, فولیٹ کے بغیر یہ ریئیکشنز نہیں ہوگی.
فولیٹ جو ہے یہ پریگننٹ وومن کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. لو بلڈ لیول جو فولیٹ کا پریگننسی کے دوران ہوتا ہے اس سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. اس کی ڈیفیشنسی اگر دیکھیں گے، اگر ہم RDA کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ وٹامن B9 نہیں لیں گے تو اس سے DNA یا میتھائلیشن سائیکل ریڈیوس ہو سکتا ہے، یا اس سے انیمیا ہو سکتا ہے جس میں لارج یا ایب نارمل نیوکلیٹڈ ایریتھروسائٹس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اس کا RDA دیکھیں گے، یہ اس کا چارٹ ہے کس ایج کے حساب سے کتنا ہمیں فولیٹ لینا چاہیے. یہ ICMR اور FAO نے دیا ہے کہ ایڈلٹس میں یا پریگننٹ وومین میں یا چلڈرن میں یا انفینٹس میں کتنا اماؤنٹ فولیٹ کا لینا ہے. اگر سیڈنٹری ورک میں مین کا دیکھیں گے، ان کو ICMR کے حساب سے 100 مائکرو گرام پر ڈے لینا ہوتا ہے. مین ماڈریٹ ورک میں 100 اور ہیوی ورک مین میں بھی 100. اس کے بعد اگر وومینس کی بات کر لیں گے، چاہے وہ سیڈنٹری ہو، ماڈریٹ ہو یا ہیوی ورک والی وومین ہو، ان کو بھی 100 مائکرو گرام پر ڈے لینا ہوتا ہے. پریگنینسی میں 400، لیکٹیشن کے دوران 150، انفینٹس جو 0 to 6 months کے ہوتے ہیں 25، 6 to 12 months تک بھی 25، چلڈرن 1 to 3 years تک 30، 4 to 6 years تک 40، 7 to 9 years تک 60. ایڈولیسنٹ بوائز 10 to 12 years یا گرلز 10 to 12 years تک 70، بوائز 13 to 15 years یا 13 to 15 years گرلز کو 100، ایسے بوائز 16 to 18 یا گرلز 16 to 18 years تک 100. یہ تو ICMR کے حساب سے تھا وٹامن B9 کتنا لینا ہوتا ہے. اگر ہم FAO کے حساب سے دیکھیں گے، ایڈلٹ میلز میں 19 to 65 تک لینا ہوتا ہے 320. اس کے بعد جو ایڈلٹ فیمیلز میں 19 to 65 تک 320. اس کے بعد یہ تو AR کے حساب سے، لیکن RNA کے حساب سے ایڈلٹ میلز کو 19 to 65 400، ایڈلٹ فیمیلز کو 400 RNA کے حساب سے. ایسے ہی پریگنینسی میں EAR کے حساب سے 520، RNA کے حساب سے 600، لیکٹیشن میں EAR کے حساب سے 450، RNA کے حساب سے 500، انفینٹس میں 0 to 6 months یا 7 to 12 months تک 65 AR کے حساب سے، اور RNA کے حساب سے 80 لینا پڑتا ہے دونوں کو، 0 to 6 months تک بھی 7 to 12 months تک بھی. ایسے ہی چلڈرن 1 to 3 years تک 120 مائکرو گرام پر ڈے اور RNA کے حساب سے 150، 4 to 6 years تک AR کے حساب سے 160، RNA کے حساب سے 200، 7 to 9 years تک 250 اور RNA کے حساب سے 300، ایڈولیسنٹس 10 to 18 years تک AR کے حساب سے 330 مائکرو گرام پر ڈے اور RNA کے حساب سے 400 مائکرو گرام پر ڈے. اس کے بعد اگر آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ.